السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ جس کی توقع تھی وہی ہوا۔ اسرائیل نے نہایت عیاری، چالاکی اور مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکل سیم کے دیس کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، ایران کے ساتھ اس مٹ بھیڑ، اس تنازع، اس جنگ میں گھسیٹ ہی لیا۔ انتہائی سفاکانہ اور زبردست قسم کی، خوفناک قسم کی بمباری ایران کے ایٹمی تنصیبات پر گزشتہ روز دیکھنے میں آئی، جس کے بعد حضرت ڈونلڈ ٹرمپ لعنت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان حملوں کا انتقام لیا گیا تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ان سے برا اس وقت تو کوئی اور ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل حکومت پاکستان کے اس اعتماد کو نو لفٹ کراتے ہوئے یہ حملے فرمائے ہیں، جس میں حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد فرمایا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سوال پوچھ رہے تھے کہ ایک آدمی جو اپنے وعدے پر کھڑا رہتا ہے، نہ ہی دنیا کے امن کے لیے اس نے کوئی تیر توپ تلوار چلایا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اس کو امن کا نوبیل انعام کس لیے؟ حضور، بات یہ ہے کہ کمپنی فلم اگر آپ کو میں ریفر کر سکتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ گندہ ہے، سب دھندہ ہے یہ۔ اگر اس ایک مسند پر کوئی اور فاتر العقل، کوئی ایک عاجل آدمی بیٹھا ہوتا تو بھی اسی قسم کی صدائیں، ان کی بازگشت جو ہے ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی۔ یہ تو شکر منائیے کہ ان کے حساب کتاب پورا ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت پاکستان کے اعتماد کو بھی انورٹڈ کاماز میں جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہنم میں گیا آپ کا اعتماد اور چولہے میں گیا نوبیل انعام، مجھے تو وہی کرنا ہے جو مجھ سے پہلے صدور کر گئے ہیں، اور مجھے اسرائیلی مفادات کے لیے اعلی کار بننا ہے حضور۔ تو کیا اب ایران بے دست و پا ہو کر کے اپنے اوپر ہونے والی تمنچے بازی دیکھتا رہے گا؟ کیا ایران کی جگہ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا ہم بھی اسی طرح سے انتظار کرتے؟ اس کا جواب ابھی جس وقت ہیڈ لائن ہو رہی تھی پوری دنیا کو مل چکا ہے۔ قطر میں امریکی اڈوں پر ایران نے خیر سے ثم الحمدللہ حملے فرما دیے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، پورے 6 بیلسٹک میزائل حملے فرما دیے گئے ہیں۔ دریں اثنا اسرائیل پر بھی چاند ماری جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کس ملک کا نمبر آتا ہے۔ عملے کو بنکروں میں جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے جن جگہوں پر یہ چاند ماری دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا اس سے اس جنگ کا دائرہ سمٹ جائے گا؟ روسی صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی بمباری کا کوئی جواز نہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، تو پھر آپ کیا بتا رہے ہیں؟ مزید فرماتے ہیں ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ایک انورٹڈ کاماز میں خوشائند کہہ رہا ہوں، ہرگز خوشائند مت سمجھیے گا، انورٹڈ کاماز میں خوشائند بات یہ تھی کہ ایران پر ہونے والی امریکی بمباری راویان روایت کے مطابق بھارت کی فضائی حدود سے گزر کر کے کی گئی تھی۔ گویا اس ایک جنگ میں بھارت آن بورڈ آ چکا۔ تو اب ایران کیا کرے؟ اس کا ایک سابق دوست اس کی مدد کی انورٹڈ کاماز میں کوشش فرما رہا ہے، اور اس کا دوسرا سابق معاشی پارٹنر وہ گزرگاہوں کے لیے، گزرگاہیں استعمال کروانے کے لیے اجازت دے رہا ہے۔ مودی لعنت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب اس جنگ کا منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ پلوشہ صاحبہ، پلوشہ خان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ محترم عبداللہ حمید گل صاحب، اگر ان کا نام عبداللہ نہ بھی ہوتا تو حمید گل ان کا تعارف اتنا جامع اور اتنا کافی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوتا کہ یہ کچھ نہیں مگر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور اگر کوئی اور تعارف کرانے کی کوشش کی جائے تو وہ عبث ہوگی۔ ساتھ ہی میاں عبد المنان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، وہ ہمارے ساتھ اس شو میں شریک گفتگو ہوں گے۔ تمام معززین کو
شو میں شرکت کا رسک اٹھا لینے پر خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے محترمہ پلوشہ صاحبہ کے پاس جانے کا تمنائی ہوں. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم جو کچھ بھی میں نے کہا اس سے اتفاق یا عدم اتفاق اس سے بھی قطع نظر اب اس جنگ کا منظرنامہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ایران کے اوپر باضابطہ حملہ بھی فرما دیا گیا, گزرگاہوں کے لیے انتخاب بھی ہو چکا, اب تو میرا خیال ہے پھر رسمی کارروائی ہی رہ گئی ہے, کیا فرمائیں گی؟ نہیں دیکھیے, میں تو سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ شاید جب سے یہ ملک بنا ہے اسرائیل, اس کو پہلی دفعہ اپنے کیے ہوئے کا مزہ جو ہے یہ چکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے. میں نے بات اپنی سینٹ میں تقریر بجٹ کی جو تھی اس پر میں نے اجازت لی کہ میں صرف 2 منٹ بجٹ پہ بات کروں گی, اس لیے کہ بجٹ از ارریلیونٹ. جو خطہ آگ اگل رہا ہو وہاں بجٹ, جو ہمارے بجٹ ہے ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں رہتی جب ایسے دشمن ہمارے جو ہے ہمسائے میں آ جائیں جن کی نظر نہ صرف ان کی جوہری ہتھیاروں پر ہے بلکہ ان سے پہلے ہمارے جوہری ہتھیاروں پر تھی اور آج تک ہے, جس میں اس کا ایک نیتن یاہو کا ایک بڑا مشہور انٹرویو بھی ہے جو کہ شاید 11-12 سال پرانا ہے, لیکن یہ وہی شخص ہے, اس کے وہی عزائم ہیں. اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھارت اس وقت بھی شامل تھا جب یہ پہلے اس نے کوشش کی پاکستان کی جوہری ہتھیاروں پر حملہ کرنے کی, اور اب بھی بھارت نے اس کو ایئر اسپیس دی ہے کہ یہ اپنے وہ جو مہلک ہتھیار ہیں ان سے ایران کی ایٹمی ہتھیاروں پر حملہ کرے. لہٰذا یہ تو ایک طرف کی بات ہے کہ طاقت کا استعمال ہے. امریکہ نے اپنا طاقتور ترین جو ان کا ہتھیار تھا اس کو بھی آزما لیا. اب اس سے آگے مجھے بتائیے کہ کیا چیز ہے, اس سے آگے تو اب نیوکلیئر ہتھیار ہی رہ گئے ہیں. یہ جو B-52 بومبر کا کوئی 30-32 ہزار پاؤنڈ وزنی جو یہ ان کا وہ ہوتا ہے بم, اس سے طاقتور تو اور دنیا میں کوئی ہتھیار نہیں ہے. اس سے طاقتور اب یہی بات رہ گئی ہے کہ اسرائیل امریکہ کو اکسائے یا خود اپنا کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ اس طرف پھینک دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی پہلی دفعہ اپنے کیے کا مزہ چکھ رہے ہیں. اسرائیل کے جو رہائشی ہیں ان کے مختلف شہروں کے, ان کی شکل پہ آپ مجھے بتائیے, میرا آپ سے سوال ہے, پہلے آپ نے آج سے پہلے اس طرح کا خوف دیکھا ہے کیا ان کے رہائشیوں کو کبھی احساس ہوا تھا کہ گھر ٹوٹنے کا کیا درد ہوتا ہے؟ کیا ان کے رہائشیوں کو احساس ہوا تھا کہ بموں سے بھاگنا کسے کہتے ہیں؟ بالکل. کیا یہ سائرن کی جو سریلی آواز جو ان کے کانوں میں گونجتی ہے, کیا اس سے پہلے انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ خطرے کا, جو بچوں کو اٹھا کے, کتوں کو اٹھا کے خطرے کا جو وہ دوڑ رہے ہیں, تو خطرے سے جان بچانے کا احساس کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے نہتے انسانوں کو جلا دیا, انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قیمہ بنا دیا. مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تاریخ جو بھی لکھے جائے, دیکھیں لڑائی میں جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لڑائی میں ہمیشہ سر لگتے ہیں, جان کی بازی لگتی ہے. تو کچھ نہیں ہوا اگر ایک طرف کو زیادہ نقصان ہو جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ایران نے کیا کہ ایران نے ان کی جو مت تھی اس کو چکنا چور کر دیا. ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. یہ بات پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ اسرائیل ایسا کوئی ملک نہیں کہ جس کے اوپر اٹیک نہ کیا جا سکے اور اس کو جواب نہ دیا جا سکے. میڈم, اور اب پہلی دفعہ ان کو سمجھ آئی ہے, اور یہ آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ مرنے سے کتنا ڈرتے ہیں. بالکل. توقف کی صدا کے ساتھ میں عبداللہ حمید گل صاحب کو شریک گفتگو کرنا چاہوں گا. سر, انتظار کی زحمت مبتلا رکھنے کے لیے عزت معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ نے دیکھ لیا آج غالباً فیض احمد فیض صاحب کی وہ بات بھی درست ثابت ہو گئی. گربازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ایران نے ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو جا ہی رہے ہیں, لیکن اسی لپیٹ میں اس نے ساتھ ساتھ قطر میں بھی امریکی اڈوں کو لپیٹ میں لے لیا. ایران اور امریکہ کا انفیکٹ کسی کے ساتھ بھی موازنہ بنتا نہیں ہے, لیکن تقریباً ہفتے سے زائد ہو چکا, 10 دن 12 دن 11 دن ہو رہے ہیں اس ایک معرکے کو, اسرائیل اور ایران کے. اس کے باوجود بھی روئے زمین پر الحمدللہ بفضل تعالیٰ ایران برقرار ہے, قائم ہے, مار رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک مار رہا ہے. اور اب اس وقت باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے امریکی اڈے پر حملہ کر کے ایران نے اپنی قومی غیرت اور حمیت کا ثبوت بھی دیا ہے. حضور کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور عارفین صاحب. میرے خیال میں جو پلوشہ صاحبہ نے بات کی بڑی اچھی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آپ نے مجھے دفاعی تجزیہ کار کے طور پر کہا، لیکن میں بھی ایک سیاسی جماعت کا چیئرمین ہوں، تو میں چاہوں گا کہ میری جوانان پاکستان کے حوالے سے، ظاہر ہے دفاعی تجزیہ کار تو اپنی جگہ، لیکن وہ بھی میری پہچان ہے. بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ میں کل سے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا اور پوری دنیا میں لوگ یہ بات کر رہے تھے، میں شاید چند لوگوں میں سے تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے ریجنل کانفلکٹ کو اگر وہ بڑھائے گا تبھی جو غیر ملکی قوتیں ہیں جس کے اندر روس ہے، چین ہے، وہ شامل ہوں گے. کیونکہ آبنائے ہرمز جب بند کرنے کی بات ہوئی اور انہوں نے اس کو جمہوری انداز کے اندر پارلیمان کے ذریعے جو ہے وہ بند کرنے کی بات کی، تو چین کا 80% جو تیل ہے وہ جہاں سے جاتا ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ تیل کو کنزیوم کرنے والا ملک بھی جو ہے وہ چائنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دنیا کا 30% تیل اور 50% گیس جو ہے وہ یہاں سے اس جو اسٹریٹس آف ہرمز ہے یہاں سے گزر جاتی ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے بڑا اہم کہ جب سے روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد سے جو روس کے ساتھ تیل کے معاہدات تھے وہ تو منسوخ ہو گئے، اور لوگوں نے عرب دنیا کے تیل کے اوپر انحصار شروع کر دیا. اس لیے تیل کی قیمتوں میں اس ٹائم تک جو ہے وہ 13% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ مزید بڑھنے کی امید ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ایران نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے جب ابھی ایرانین سفیر سے ملاقات کی تھی 1 to 1، تو میرا یہی تھا کہ آپ اپنا جو محاذ ہے اس کو فوکس رکھیں اسرائیل کے اوپر، اور 2 محاذ ایک وقت بیک وقت نہ کھولیں. ٹھیک ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ کے پڑوس سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے جو 19 مختلف ایئر بیسز ہیں جن پہ 40 سے 50 ہزار امریکی سولجرز موجود ہیں، تو اس ٹائم پہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف قطر کے اوپر نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہے شام کے اوپر شام کو ہوا، آج شام کو جو ہے سیریا کے اوپر حملہ ہوا، اسی طریقے سے عراق کے اندر ہوا، کویت کے اندر ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عمان کے اندر ہوا. اب یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ وہ بیسز ہیں جن کے اوپر آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم جیسے دفاعی میکنزم موجود نہیں ہیں، اور یہ زیادہ آسان ٹارگٹ ہیں. اور قطر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امریکی اڈا ہے امریکہ کے بعد، اس لیے یہ ایک بڑا خطرناک صورتحال ہے. لیکن اس ساری میں میرے خیال میں چلیں جو حکومتی کام ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو عوامی سپورٹ تھی اس پورے ریجن کے اندر، ان ممالک کے اندر، اور قطر جو ہے خاص طور پہ اس کا ایک بڑا کردار رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ قطر نے کس طریقے سے الجزیرہ کے ذریعے ان کی لائیو رپورٹنگ کی اور بڑا پازیٹیو رپورٹ کیا، اور ایران کو سپورٹیو رول میں تھے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ اگر قطر کا سٹانس دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اس کے اوپر، شیخ تمیمی نے باقاعدہ خطوط لکھے اور کہا کہ آپ نے اس خطے کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کو آپ کو اس کا نقصان جو ہے اس ریجنل ممالک کو ہوگا. لیکن اس سب سے مبرہ 6 میسائل جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر، قطر کے اوپر داغے ہیں. اس سے پہلے قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کے بعد، جنرل قاسم سلیمانی جو عراق کے دورے پہ تھے سرکاری، اور ان کو امریکی ڈرون نے حملہ بنایا تھا، تو اس کے نشانہ بنایا تھا، تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایران نے ان کو ریٹیلیٹ کیا تھا، اور اس ٹائم پہ جو امریکہ کا بیس تھا عراق میں، اس کے اندر 75 فوجیوں کو جو ہے ہلاک کر دیا تھا اور 250 کے قریب زخمی کر دیے تھے. یہ پہلی بار ہے کہ 1979 کے بعد سے، جب سے امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہے ان میں ایک خلیج آئی، تو اس کے بعد 40 سال کے بعد براہ راست امریکہ نے جو ہے وہ حملہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، اس نے اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ بولا اور وہ مستقل جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے. پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہزاروں امریکنوں کا جو ہے وہ قاتل ہے ایران، تو کون سے ہزاروں مارے ہیں ذرا وہ بتا دیں. تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں تو میں آپ کی جانب آتا ہوں. یا آپ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جھوٹ کی بات کی ہے، میں محترمہ پلوشہ صاحبہ سے اس بات کا جواب آپ ہی کے سوال کا لینا چاہوں گا. میڈم، ہم ذرا گناہ دھلوا رہے تھے محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. ابھی انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت دروغ گو انسان ہیں. میرا خیال ہے کہ الفاظ کا چناؤ محتاط رکھتے ہوئے بھی کچھ کم ہی کہا گیا ہوگا.
امریکی سینیٹرز بھی ان کی اس انورٹڈ کاماز میں کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، وہ بھی ان کے محاسبے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ محاسبہ ان کا ہو یا نہ ہو، لیکن اس ایک وقت میں پاکستان میں بھی پاکستان کی عسکری اور سول قیادت سر جوڑ کر کے بیٹھی ہے۔ آج بھی ایک اہم ترین اجلاس تھا۔ اگر کوئی خبر آپ کے پاس ہو یا آپ کی کوئی اسیسمنٹ ہو اس ایک حوالے سے تو ہم سننا چاہیں گے۔ دیکھیے، نہیں تو میرے پاس اس لیے نہیں کہ میں اس اجلاس کا اسیسمنٹ تو آپ کی اور ہماری ایک ہی ہے۔ اس میں کوئی دیکھیے دو رائے بھی نہیں ہونی چاہیے، دوسری سوچ بھی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اس وقت کس طرف کھڑے ہونا۔ ہمیں اس وقت جو ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ہم پہ ایک اسلامی فرض ہے، اور یہ فرض ہے کہ جب کسی اسلامی ملک پر حملہ ہو، آپ کے پڑوس میں ہو، تو آپ اس کی مدد کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے فرض۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دشمن ہے وہ ایک مشترکہ دشمن ہے، اور وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بغل بچہ ہے جس کا نام ہے نریندر مودی، جس نے جب دیکھا کہ وہاں سے میزائل گرے اور ان کی نیوکلیئر سائٹس کو اٹیک کیا تو اس نے فوراً اپنا راگ الاپا بیچ میں کہ میں تو بالکل صورت جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال نہیں کروں گا۔ دیکھیے اب یہ دو دشمن اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ سے اکٹھے تھے، لیکن اب ان کی دیشہ دوانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لہٰذا پاکستان ہیز نو ادر آپشن۔ پاکستان کس طرف جائے گا آپ بتائیے؟ کیا پاکستان اس ماحول میں ہم امریکہ کی جو بومبنگ ہے اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کی حمایت یا ہم خاموش بھی رہیں، دیکھیے خاموشی بھی ایک طرح کی ہاں ہوتی ہے، اگر ہم خاموش بھی رہے تو کل جب بھیڑیا ہمیں کھانے آئے گا تو ہمیں کون بچائے گا؟ ہم تو شور مچانے کے قابل نہیں۔ جو ابھی ہمارے حلیف ہیں، جو دوست ہیں، چین ہے، باقی ممالک ہیں، وہ کیوں ہمارا ساتھ دیں گے؟ یہ بہت بڑا گیمبل ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس گیمبل میں پاکستان کے پاس دوسری، اور ایک اور بات بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر چیز کا ایک زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک ہر عروج کو بھی زوال ہے، ہمارا ایک ہم مسلمان ہیں، اپنا نظریہ بھی ہے، اور یہ زوال جو ہے امریکہ کا اس ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے شروع ہو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخص ہے جو امریکہ کا گورباچوف بنے گا۔ آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اس کے آنے سے اب دیکھیے وہاں تاش شروع ہوا ہے، لوگوں نے اس نے پہلی دفعہ اپنا بائی پاس کیا ہے کانگریس کو، اور اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جس نے ورلڈ وار 2 سے 80 ممالک پر جو ہے چڑھائی کیا، 80 ممالک پر انویژن۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کل کو کوئی اور آ گیا جو ہے وہ حرکت سے گریز کرے گا؟ نیتن یاہو ہو۔ میڈم آپ کی آواز میں کچھ تکنیکی خرابی کے سبب ہم سن نہیں پا رہے، اور یہاں میں نے سن لی ہے بریک کی کال۔ بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ مزید گفتگو فرمائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، حضور والا، میں آپ سے یہ جاننے کا تمنائی ہوں سر کہ اس ایک وقت میں پاکستان کے پاس، ریاست پاکستان کے پاس، حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا کارڈز ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں آپشنز تو بہت ساری موجود ہیں، اور سب سے بڑی آپشن جو ہے وہ پاکستان کا وہ سٹانس ہے جو کہ اس نے سلامتی کونسل کے اندر لیا، اور یہ کہا کہ آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد جب کل امریکہ نے حملہ کیا تو پاکستان کا پھر یہ بیان کا آنا میرے خیال میں یہ مضبوط بیان تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نوبل پیس پرائز کا انعام جو ہے وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے گا، پاکستان کی طرف سے اس کو نامزد کیا جائے گا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اور نام بھی اس میں نامزد کر دینا چاہیے،
اور وہ نیتن یاہو کا ہے، جنہوں نے مل کے نیتن یاہو نے قتل کیے مسلمان، ان کی نسل کشی کی، غزہ کے اندر 56 ہزار لوگ شہید کر دیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا امریکہ انکل سیم کا ہاتھ اس کے اوپر رہا۔ تو یا تو پھر دونوں کو نامزد کر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے کیے کے اوپر نادم ہوں، معافی مانگیں، اور اس کے اوپر جو ہے شرمسار ہو کے اب یہ ایوارڈ والی بات جو ہے واپس لے لی جائے، جلد سے جلد لے لی جائے۔ اس سے ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی جو ہے میرے خیال میں ٹھیس پہنچائیں گے۔ دوسری جانب آپ کے آپشنز یہ ہیں کہ پاکستان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، اگر نہیں آیا تو یاد رکھیے گا نور العارفین صاحب، آپ کی باری ہے نیکسٹ، اور یہ باری جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ 2-3 سال کے بعد آئے گی، یہ غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ امریکہ کی، یورپ کی بے تحاشا سپورٹ اسرائیل کو موجود ہے، اور اس ٹائم پہ ایران کی شکایت جو ہیں وہ کلیئر ہیں، ان کے اوپر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ دقت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن پہلا حملہ اسرائیل بدبخت نے کیا ایران کے اوپر، تو اس ٹائم کے اوپر سب سے پہلا فون اس نے اپنے ابو جی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون نہیں کیا تھا، اس نے فون کیا تھا کہ نریندر مودی کو، سرنڈر مودی کو، اور یہ کہا تھا کہ جناب تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے کریں گے۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو ابھی B-2 بمبرز ہیں ڈیگو گارشیا کے اندر، جو تقریباً 30% امریکہ کی فلیٹ کا حصہ بنتے ہیں، اس کے اندر جو بنکر بسٹر جو بامبز ہیں، جو کہ تقریباً امریکہ کی انوینٹری کے مطابق جو ہے وہ 20 ٹوٹل ان کے آف آل بامبز جو ہے جو افغانستان میں استعمال ہوا، یہ اس کی ایک ریفائنڈ ایڈوانسڈ فارم ہے جس کا وزن تقریباً 30,000 پاؤنڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ڈیگو گارشیا میں اپنے وہ ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایسٹس جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے رکھے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ میں جھوٹ کی بات کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہا کہ 2 ہفتے کے بعد ہم بات کریں گے اور سوچنے کا موقع دیا جائے، اور 2 دن سے بھی کم عرصے میں جو ہے حملہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں 41 گھنٹے لگے، خود جو بریفنگ ہوئی کل وزیر دفاع اور جوائنٹ چیف کی امریکن، انہوں نے کہا کہ 41 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جہاز تو جا چکے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جھوٹ بول رہے تھے۔ کانگریس کی کمیٹی سے انہوں نے اجازت نہیں لی، ڈائریکٹ وائلیشن کی امریکن قانون کی، عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا، الیکشن میں کیے ہوئے وعدوں سے مکر گئے، پھر گئے۔ ان کا مواخذہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو عدالت کا کیس آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے عروج کو جو ہے بہت جلد زوال آئے گا، کیونکہ دنیا نا انصافی پہ نہیں چلتی، دنیا جو ہے وہ اصول کے اوپر چلتی ہے، اور اگر آپ بے اصولے ہو جائیں تو پھر پوری دنیا کا آج اگر کوئی آدمی ذمہ دار ہے تو وہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جنہوں نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر لا کے کھڑا کر دیا، مشرق وسطیٰ کا امن سلامتی برباد کر دی، ایسا ہی جس طریقے سے آپ کے منہ سے میرے خیال نکلی ہے، اور یہاں ٹیلی ویژن پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے ہیں کہ قطر نے ایرانی حملے کا باضابطہ بھرپور جواب دینے کا اعلان فرما دیا ہے۔ محترمہ پلوشہ صاحبہ، ابھی اندیشے کا اظہار فرمایا عبداللہ حمید گل صاحب نے، اور دوسری جانب قطر نے جواب الجواب رسید فرمانے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ اب اس آگ کے شعلے کس کس کو اپنی لپیٹ میں لیتا دیکھ رہی ہیں میڈم؟ دیکھیے، یہ تو مسلمان سے لڑے گا تو ظاہر ہے کس کا نقصان ہوگا، یہ تو بڑی افسوسناک خبر ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایران وہ ملک ہے جس کے اوپر چڑھائی کی گئی، جس سے زیادتی ہوئی، اس کے خلاف اب قطر کو اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ میں آنے کی میدان میں کوئی سکھ ہے۔ اس کے علاوہ کہ شاید دیکھیے بات تو یہی ہے کہ اس وقت اپنے دین اور ایمان سے زیادہ امریکہ بہادر اور اسرائیل کی سہولت کاری ہوگی، تو یہ اس کا تو نقصان عالم اسلام کو پہنچے گا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو، اسرائیل کی میت ٹوٹنا ایک بڑا اچھا جو ہے شگون ہے۔ اور دوسرا یہ بھی مجھے نظر آتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں شاید صدر ٹرمپ کے خلاف بھی مواخذے کی تحریک وہاں جو ہے وہ پیش ہو جائے، اور صدر ٹرمپ بھی جو ہیں وہ بھی اپنے شاید اس عہدے پر زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے ان کی ملک میں بھی جو غالب رائے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پر آئی جنگوں میں کود پڑے، اور ادھر بھی لوگوں کو اب اس کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے ایک پودل بن چکے ہیں۔
امریکہ اسرائیل کا پوڈل بن چکا ہے. وہ اس کو اشارہ کرے, وہ ہڈی پھینکے, وہ کچھ کرے, سوچے سمجھے بغیر امریکی حکومت اور امریکی صدر اس ایک نئی پرائی جنگ میں کود پڑتے ہیں. لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لے مسلم دنیا, اور اس وقت وہ ایک دوسرے پر حملے کرنے سے اچھا ہے کہ مل کر اسرائیل پر حملے کریں, مل کر ایک دفعہ ایک مشترکہ دشمن کو نیست و نابود کریں. لیکن اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کے جو پینیٹریشن ہے وہ آپ کی مسلمان دنیا میں کس قدر ہے بتائیے. اس میں تو پھر ہمیں وہ حدیثیں یاد آتی ہیں کہ عربوں پر بڑا برا وقت آنے والا ہے. وہ بات شاید اب سچ اسی وقت کے لیے کہی گئی. تو لہٰذا یہ اگر عرب سے لڑے گا یا عرب مسلمانوں سے لڑے گا تو پیچھے کیا رہ جائے گا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں اس میں OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انہیں اس کو روکنا چاہیے. مگر بہرحال کیونکہ ہم لوگ اور پاکستانی جو ہیں وہ ہم یہاں اس خطے میں بیچ میں ہیں, اور ہم واحد اسلامی ملک ہیں جس کے پاس یہ جوہری ہتھیار ہے جو سب کی نظر میں کھٹکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے آنکھیں کان کھلے رکھنے چاہیے, اپنی تیاری رکھنی چاہیے کہ اگر یہ اژدہا پلٹ کے ہماری طرف آتا ہے تو ہمیں اسے مزہ چکھانا ہے. اور یہ بات ہمیں واضح طور پہ کہہ دینی چاہیے کہ ان کیس یہاں کوئی اس طرح کی سوچ رکھی یا اس طرف آنے کی. کیونکہ میں کچھ ٹویٹس پڑھ رہی تھی اسرائیلی کچھ پارلیمنٹیرینز اور ان کے وزراء کی کہ اس کے بعد اگلا ہمارا نشانہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو ڈسمینٹل کرنا ہے. اور اس خطرے کو آپ جو ہے ہم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, نہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر سکتے. لہٰذا میں اپنا دفاع پہلے سوچنا چاہیے. اور اس پر میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا ایک اسپیشل جوائنٹ اجلاس ہونا چاہیے. اگر یہ سب ہم نے کرنا ہے تو ہمیں 25 کروڑ عوام کے ایک بندہ ویسے ہی ساتھ ہے. اب ایک اچھی بات اور دیکھیے کہ اس میں فرقہ واریت کی جو دراڑیں ہمارے درمیان ڈالی جاتی تھی وہ سب مٹ گئی. کوئی شیعہ نہیں, کوئی سنی نہیں, ایسے ہی ہے, سب مسلمان ہیں اس وقت. اور سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے ایران پر حملوں کو عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی قراردادوں, عالمی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا. اس کے باوجود محترمہ پلوشہ صاحبہ نے جن جذبات کا اظہار فرمایا, انہوں نے کہا کہ مسلمان مل کر کے اور اسرائیل کا منہ توڑ دیں, ان کا دانت کھٹا کریں. سر شاید ہونا تو یہی چاہیے, میں شاید کے صیغے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, حالانکہ بات ڈیفینٹ ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکل ورلڈ میں اس قسم کی آئیڈیلزم کی گنجائش موجود ہے؟ زمینی حقائق اس طرح کے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے؟ جی آپ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی سر بالکل آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھیے, میرے خیال میں آئیڈیلزم تو بری بات نہیں ہوتی, یہ تو خواہش ہے نا, یعنی کہ اچھے کی تو بات کرنی چاہیے. لیکن OIC کا کردار جو ہے وہ IC ہی ہے. ابھی تک تو آپ نے دیکھ لیا ان کو کہ کسی بھی معاملے کے اوپر انہوں نے جو ہے OIC جو ہے اسی کو انداز کو اپنائے رکھا. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ OIC کے مردہ جہاز کو جو ہے وہ ڈبو دینا چاہیے پانی میں, اور اس کی جگہ کوئی ایک فعال آرگنائزیشن جو ہے اس کو سامنے لانا چاہیے. جہاں تک دیکھیں قطر کی بات ہے, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قطر میں کیونکہ میں رہا ہوں اچھے لوگ ہیں, اور صرف یہ ہے کہ امریکہ کا اڈا ہے. العدید بیس جو ہے وہ اس کے اوپر تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے امریکن سولجرز موجود ہیں, امریکن آپریٹرز موجود ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے وہ سینٹ کام کا یہ ایک اڈا ہے جو کہ مصر سے لے کے قزاقستان تک کا علاقہ جو ہے اس کو جو ہے یہ مانیٹر کرتا ہے, اور یہ ان کا ایریا آف ڈومین جو ہے وہ یہ ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قطر کے اوپر حملہ تب ہوا جب قطر نے اندر ایک بیس دیا, جس بیس نے امریکہ کے اوپر سہولت کاری جو ہے وہ کی امریکہ کے حملے کے اوپر. ابھی اگر آپ کے گھر سے پتھر آ رہے ہیں میری جانب تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. دیکھیں نا, پڑوسی ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہم نے ابھی سعودی عرب اور جب قطر کا تنازع شروع ہوا, ایک کافی عرصہ چلا وہ, اس میں قطر اور ایران کے تعلقات بڑے قریب آ گئے تھے, اور ایران کے ساتھ جو ہے ان کے اچھے ریلیشن شپ تھے. میرا خیال ہے کہ قطر کے اوپر پہ جو بیس کے اوپر حملہ کیا گیا یہ اصل میں قطر پہ نہیں کیا گیا. اگر ابھی قطر جوابی کارروائی کرے گا اور خدا نخواستہ اس کے بدلے میں ایران جو ہے اگر ان کے شہروں کو نشانہ بناتا ہے, شہر کتنے شہر ہیں, ایک ہی دوحہ شہر ہے ان کا, اگر اس کو نشانہ بناتا ہے تو کیا دوحہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں اپنی انگلیوں کو جھلسانا نہیں چاہیے.
ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے, ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور میرے خیال میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں آپ کا نور العارفین, میں اگر آپ کا پڑوسی ہوں اور میں آپ کے دشمن کو اپنے گھر میں مورچہ بنانے کی اجازت دیتا ہوں, جو وہاں سے آپ کے گھر پہ گولیاں برساتا ہے, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نور العارفین آپ تو میرے بھائی ہیں, آپ کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے اور گھر سے میرے ہی گولیاں چل رہی ہیں, میرے خیال میں یہ کردار بھی جو ہے نا, یہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے. میں تو اس کو اچھا کردار نہیں سمجھتا. اس لیے یہ مجبوریاں ہوں گی. ابھی دیکھیں نا, $4 ٹریلین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ان تمام جو بادشاہتے ہیں ان کا صدقہ خیرات لے کے ہی چلے گئے ہیں نا. اصل میں تو یہ ایک بھتہ تھا, جو بھتہ دیا لے کے وہ چلتے بنے, اور پاکستان بھی اس میرے خیال میں جھانسے میں آ گیا. ہمارے پاس پیسے تو تھے نہیں, ہم نے کہا اور کچھ نہیں تو جناب نوبل انعام جو ہے وہ آپ کو دلوا دیتے ہیں. فقر و فاقہ بھی انسان کو کتنا وی آئی پی کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, اس لیے ہمیں دینا کچھ نہیں پڑا. لیکن اسی بھتے پر آؤں گا جو امریکہ آپ کے بقول لے کر کے گیا ہے عرب ریاستوں سے. یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, سر ایک بہت ہی متوقع قسم کی خبر جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا پروگرام کے آغاز میں, وہ آ گئی ہے. آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد جہازوں کے یو ٹرن لینے شروع ہو گئے ہیں. تیل کی عالمی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں. گویا اب ہمارے یہ پاکستانی مسلمان بھائی بھی الحمدللہ اس جہاد میں حصہ بٹانے کے لیے تیار ہیں. اب ہم ان کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. ایران اور اسرائیل کے تنازع میں تو ہم بعد میں پڑھیں گے. کیا خیال ہے حضور؟ دیکھیے, میرا ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, آپ بالکل دکھا سکتے ہیں, جس کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے جا کے ٹکرائیں گی, اور 180 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس لیے اس جھٹکے کو سہنے کے لیے آپ تیار رہیں. دوسری صورت میں آپ ایران کے ساتھ مکمل جو ہے تعاون کریں, اور آپ 16 روپے لیٹر جو ہے پٹرول وہ ان سے لے لیں. لیکن نہ بھائی نہ, ہمیں دیکھیں نا امریکہ پھر کیا کہے گا, امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ کی ناراضگی کے لیے ہم نے آج تک آئل جو ان کی گیس پائپ لائن کا منصوبہ انہوں نے مکمل کر دیا, لیکن پاکستان کو $22 بلین اس کے اوپر ہرجانے کا سامنا ہے. لیکن پاکستان کہتا ہے نہیں, 550% گیس جو ہے پاکستان میں سستی ہو جائے گی. لیکن نہ امریکہ کیا کہے گا, اس لیے ہم نے وہاں سے نہیں لی. ہمیں 4 روپے پہ بجلی مل رہی ہے, 105 میگا واٹ کا ہم نے منصوبہ لگایا ہوا ہے تربت کے اندر. ایران سے ہم بجلی لے رہے ہیں, لیکن نہ پاکستان میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ 100 روپے جو ہے وہ یونٹ چارج کریں گے, لیکن ہم 4 روپے پہ بجلی نہیں لیں گے ایران سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے 8 روپے پہ ڈیزل لے لیں, لیکن نہ, ہم کیوں لیں ان سے 8 روپے پہ ڈیزل. سر آپ کی ساری باتیں, سر آپ کو پہ انفارچونیٹلی شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, مجھے وائنڈ اپ کی کال دے دی گئی ہے انفارچونیٹلی. ناظرین, یہ تھے عبداللہ حمید گل صاحب اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کل انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.